الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من الكتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی جو دو آیت کریمہ ہیں یعنی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 یہ اصحاب الکہف کے واقعے کی سب سے آخری کڑی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان باتوں کو نہیں جان سکتا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خبر نہ دے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور یہ جو غار والے چند نوجوان تھے وہ غار کے اندر 300 سال رہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 9 سال زیادہ رہے۔ یہ جو غار والے ہیں اصحاب کہف، یہ غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 9 سال زیادہ رہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کتنے دن تک غار میں ٹھہرے رہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کی جانکاری ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی سننے والا اور کیا ہی دیکھنے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی منتظم ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 25 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غار والے اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 9 سال زیادہ رہے۔ مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہ 300 یا 309 یہ دراصل ان لوگوں کا حساب ہے جو شمسی مہینے کے حساب سے یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے حساب سے جو لوگ اپنے دنوں کا حساب رکھتے ہیں ان کے حساب سے 300 سال، اور جو لوگ چاند کے مہینے کا حساب رکھتے ہیں ان کے حساب سے 309 سال۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حد تک یہ مدت ٹھیک ہے کہ سورج کے حساب سے جن دنوں کی گنتی 300 سال ہوتی ہے شمسی مہینے کے حساب سے، اگر اسی دن کو اگر جوڑا جائے، اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو چاند کے مہینے کے حساب سے وہ 309 سال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یا لوگوں کا قول ہے؟ تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ جو اگلی آیت کریمہ ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے دن تک ٹھہرے، یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول نہیں ہے، یہ لوگوں کا قول ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے اور بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، لیکن ان دونوں آیات کے اوپر آپ غور کریں گے، اور اس سے پہلے جو کل درس آپ کے سامنے گزرا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 3 تھے اور ان کا کتا جو تھا وہ 4تھا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 5 تھے اور ان کا کتا 6 تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور ان کا کتا جو تھا وہ 8واں تھا۔ اللہ وہاں پر فرماتے ہیں قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، لیکن اس چیز کو تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یعلمہم الا قلیل، اس کو تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے سیدھے کہا قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں کتنے دنوں تک ٹھہرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں صحیح قول یہی ہے کہ ان کی تعداد اللہ تبارک وہ کتنے دنوں تک اپنے غار میں رہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات
کل کے ہی درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا، اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ فلا تمہاری فیہم الا میرا ان ظاہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں زیادہ کھوج بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے زیادہ پوچھنا بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی تعداد میں تھے، کتنے دن تک ٹھہرے، کسی سے زیادہ اس معاملے میں بحث بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر عمل کی بنیاد نہیں ہے، اس پر کوئی عمل کی بنیاد نہیں ہے۔ وہ اگر 7 رہیں تو بھی ہمارا عمل ویسا ہی رہے گا، اور اگر وہ 10 رہیں تو بھی ہمارا عمل ویسا ہی رہے گا، اور اگر وہ 300 سال ٹھہرے ہوں پھر بھی ہمیں ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ 3000 سال ٹھہرے ہوں پھر بھی ہم کو ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ان معاملوں میں زیادہ کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور زیادہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ وہ کتنے دنوں تک اپنے غار میں ٹھہرے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کا علم اس کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام چیزوں کا انتظام و انصرام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو سلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو جگایا، لہذا اس کا زیادہ جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے رب کے کتاب میں سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیجیے، بتلائیے کہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تلاوت کیجیے، اس کا معنی بیان کیجیے، اس کی تفسیر بیان کیجیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور آپ کے رب کا جو کلام ہے، آپ کے رب کا جو حکم ہے، آپ کے رب کے جو ارشادات ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور جو آپ کے رب کے حکم اور ارشادات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو ڈائریکٹ مخاطب تو نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن یہ باتیں مکہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے۔ وہ مکہ والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے کمپرومائز کر لینا چاہتے تھے کہ کچھ تم مان لو، کچھ ہم مان لیں، ہم تمہاری بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں، تم یہ مان لو کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ کے علاوہ جو ہمارے معبودوں کا ذکر ہے اس کی تلاوت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بولنا پڑے گا، وہ تلاوت کرنا پڑے گا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حق اور باطل میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، حق ہمیشہ الگ رہے گا، حق ہمیشہ نکھرا اور نتھرا رہے گا، اس کے مقابلے میں باطل ہمیشہ حق کو آ جانے کے بعد اس کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ کوئی بھی اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ نہیں کہ کفار مکہ، بلکہ کسی بھی زمانے میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نصیحت فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رب کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے۔ جو لوگ دن اور رات اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے۔ اللہ مزید فرما رہا ہے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان سے اپنے نگاہوں کو مت ہٹائیے کہ آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ دنیا کے زینت کو تلاش کرنے لگے۔ اور اللہ نے مزید فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کی بات آپ بالکل نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فروتا، اور جس کا معاملہ جو ہے وہ انصاف سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جیسا کہ حدیث کے مطابق معلوم ہے،
حدیثوں کے اندر آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بہت غریب تھے، کسی نہ کسی طرح سے مکہ کے اندر یہ نہ تو کسی کے غلام تھے یا کسی کے آزاد کردہ غلام تھے، انتہائی غریب مزدور تھے، اور یہ لوگ پختہ ایمان والے، صحابہ کرام میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے انہی کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ مکہ کے جو اونچی ناک والے لوگ تھے، جن کی ناک بڑی اونچی تھی، ایسے اونچی ناک والے جیسے بدر بن عینہ اور اس طرح کے جو عینہ بن بدر اور جو دیگر کفار قریش کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اگر ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں، آپ کی بات کو سنیں، آپ کے اوپر ایمان لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات آئی ہو، ممکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں وہ ایمان لے آئے، اور ایمان جب یہ لے آئیں گے تو اسلام کو طاقت ملے گی، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کمی آئے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایسا سوچنا چاہا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں دراصل یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کو نیگلیکٹ کر کے، ان کو بیک مار کر کے آپ اگر ان لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ دو چیز دیکھ لیجئے، ایک یہ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تج دیا ہے اور اللہ کی رضامندی کو ہر حال میں چاہتے ہیں، اور ان کا جو یہ ڈیمانڈ ہے، مکہ کے جو سرداران ہیں ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، ان کا ڈیمانڈ ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ اسلام کے لیے مخلص نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر چھوٹا بڑا، دولت مند امیر غریب، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کو دولت ہے اور وہ ایمان والا ہے تو رب اس کو بھی آزما رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ دولت میں کس قدر کھیلتا ہے، کدھر کدھر بھاگتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کون کون سے پیترے اختیار کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سماج و معاشرے میں کسی کو غریب اور مسکین بنایا ہے تو رب اس کو بھی آزما رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جس کی رزق کو ہم نے تنگ کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب پر توکل کرنے کے بجائے سماج و معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دو طریقے سے آزماتا ہے مومن کو، غیروں کو رب نہیں آزماتا ہے، مومن کو آزماتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ تیرے اصل سرمایہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال بن رباح حبشی ہیں، یہ عمار بن یاسر ہیں، یہ خباب بن ارت ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ صہیب رومی ہیں، یہ اصل سرمایہ ہیں آپ کے، جو آپ کے اس مشن کو، دین اسلام کے اس کاز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو دنیا میں بلند کریں گے۔ اور یہ جو مکہ کے کفار قریش کے جو سرداران ہیں، یہ جو ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، ان کا ڈیمانڈ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں اللہ کے لیے مخلص نہیں۔ اگر یہ اللہ کے لیے مخلص ہوتے تو ان کے ساتھ ہی آ کر کے بیٹھ جاتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے اپنی نگاہ کو نہ ہٹائیں، اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور جن کے معاملے میں اعتدال نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کہ ان کو جدھر فائدہ نظر آیا، جس طرف ان کو اپنا مفاد نظر آیا ادھر جھک گئے، اور ان کے جو جی میں آیا کرنے لگے، نہ ان کو اسلام کا پاس ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پاس ہے، جیسے من آیا، جدھر اپنا فائدہ دکھا، جدھر کھیر دکھا ادھر پھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینے کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کی بات کو بالکل نہ مانیں، بلکہ آپ کا کام ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے سے قریب کریں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے سامنے کھلم کھلا واضح طور پر اللہ کا کلام پہنچا دیں۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی اور تقصیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم تمام کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحیح معنوں میں ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکا سچا مومن اور مسلمان بندہ بنائے، ہم تمام کو قرآن و حدیث کا پیروکار بنائے، مومن اور مسلمان کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔